بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک اللہ کا دین سب سے زیادہ محبوب ہے یا اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسے ہی دیگر انبیاء اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہیں؟ یعنی اللہ کے نزدیک اللہ کا دین زیادہ پسند ہے یا انبیاء زیادہ پسند ہے؟ دونوں میں سب سے زیادہ مقرب اور پسندیدہ کون ہے؟ اور بہت سارے تقاریر میں، بیانات میں اور مذاکرہ وغیرہ میں یہ بات سنی جاتی ہے کہ اللہ کے نزدیک دین سب سے زیادہ پسند ہے اور اللہ کو دین سب سے زیادہ محبوب ہے، اور دلیل میں یہ بات پیش کرتے ہیں کہ اللہ اپنے اس دین کے خاطر انبیاء کا مار کھانا اللہ کو پسند تھا، انبیاء کو تکلیفوں میں ڈالنا پسند تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو دین کا مٹنے کا پسند نہیں تھا۔ دین جو مٹنا ہے اللہ کو یہ پسند نہیں تھا، لیکن نبیوں کو پر آنے والی پریشانیاں یہ اللہ کو پسند تھی۔ یہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ تو کیا ان کا یہ کہنا قرآن حدیث کی روشنی میں صحیح ہے، اور ان کا یہ قول شریعت کی نگاہ میں صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ سوال کیا گیا ہے۔ تو جواباً عرض ہے کہ لوگوں کا یہ کہنا کہ اللہ کے نزدیک اللہ کا دین افضل ہے یا انبیاء افضل ہے، اللہ کے نزدیک اللہ کا دین محبوب ہے یا اللہ کے نبی، اللہ کے انبیاء محبوب ہے، یہ سوال ہی غلط ہے۔ ان دونوں کو یعنی کہ انبیاء کو اور دین کو مقابلے میں لانا، ان دونوں کو مقابلے میں لانا بالکل درست نہیں ہے، اس لیے کہ انبیاء اور دین ان دونوں کی مثال ایسی ہیں جیسے کہ ایک سکے کے دو چہرے ہوا کرتے ہیں۔ سکہ چلنا ہو تو دونوں طرف چہرے کا ہونا ضروری ہے، ایک طرف کا چہرہ اگر ختم ہو گیا یا وہ دکھائی نہیں دے رہا تو سکہ چل نہیں پائے گا۔ تو ایسے ہی دین کو سمجھنا ہو تو انبیاء کا ہونا ضروری، اور انبیاء کو سمجھنا ہو تو دین کا ہونا ضروری ہے۔ انبیاء کو دین کے بغیر تصور نہیں کیا جا سکتا، اور دین کو بغیر انبیاء کے تصور نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا ان دونوں کو مقابلے میں لا کر جاہلانہ سوال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ احادیث مبارکہ میں اور اسی طریقے سے قرآن کی آیتوں سے دین کے بارے میں بھی، انبیاء علیہ السلام کے افضل ہونے کے بارے میں بھی، ان کے مقام و مرتبے کے بارے میں بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ اور یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ ان کا مار کھانا اللہ کو پسند تھا، تکلیفوں میں ڈالنا پسند تھا، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ انبیاء کا مار کھانا، انبیاء کا مجاہدہ کرنا، جد و جہد کرنا، یہ ان کے رفع درجات کا سبب تھا، اللہ کے نزدیک اور بھی محبوب ہونے کا یہ ذریعہ تھا، اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ دین کے خاطر، اللہ کے خاطر مجھے بہت ساری تکلیفوں میں ڈالا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے الفاظ ہے کہ وَلَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ مَا يُخَافُ أَحَدٌ، کہ اس دین کے خاطر، اللہ کے خاطر مجھے جتنا ڈرایا گیا کسی اور نبی کو نہیں ڈرایا گیا۔ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ مَا يُؤْذَى أَحَدٌ، کہ اس دین کے خاطر جتنا مجھے تکلیف پہنچائی گئی کسی اور کو نہیں پہنچائی گئی۔ تو یہ جو تکلیفیں پہنچانا یا نبیوں کو ڈرانا یا نبیوں کو مارنا، یہ تمام چیزیں اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، رفع درجات کا سبب ہے۔ اس کو دلیل بنا کر دین کے مقابلے میں انبیاء کا درجہ کم ہے کہنا درست نہیں ہے۔ اور خود دین کے افضل ہونے کے سلسلے میں کئی سارے آیتیں موجود ہیں، جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک معتبر دین وہ دین اسلام ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے احادیث مبارکہ اتنے موجود ہیں جس میں اللہ کے نبی اپنے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہیں، جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا حبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ کا حبیب ہوں لیکن مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے۔ وانا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر، میں اولین اور آخرین میں سب سے زیادہ معزز ہوں لیکن مجھے اس بات پر
فخر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں۔ اور ایسے ہی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ فضل محمدًا علی اہل السماء وعلی الانبیاء، کہ اللہ تبارک و تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام زمین والوں پر یعنی کہ تمام آسمان والوں پر اور انبیاء پر فضیلت بخشی ہے۔ آسمان والوں سے مراد فرشتے، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل جیسے معزز انبیاء پر بھی اللہ نے ہمارے نبی کو فضیلت بخشی اور تمام انبیاء پر بھی فضیلت بخشی ہے۔ تو پھر دین کے مقابلے میں لا کر جاہلانہ سوال کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ان اللہ فضلنی علی الانبیاء، تمام انبیاء پر اللہ نے مجھے فضیلت بخشی ہے۔ انا سید الناس یوم القیامہ، اور خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار رہوں گا۔ اور پھر اللہ کے نبی کا ایک قول ہے اذا کان یوم القیامت کنت امام النبیین وخطیبہم وصاحب شفاعتہم غیر فخر۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن میں تمام نبیوں کا امام رہوں گا اور ان میں میں خطیب رہوں گا، اور فرماتے ہیں کہ ان میں مجھے سفارش کرنے کا حق حاصل ہوگا، لیکن ان تمام باتوں پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ تو اتنے احادیثیں موجود ہے ہمارے نبی علیہ السلام کے فضیلت پر اور اسی طریقے سے مقام و مرتبے پر اور آپ کے رفع درجات پر۔ تو اللہ کے نبی ہو یا دیگر انبیاء ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ہیں، ان تمام انبیاء کو دین کے مقابلے میں لا کر یہ افضل ہے یا یہ افضل ہے، دین افضل ہے یا انبیاء افضل ہے، دین افضل ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے، اللہ کو یہ زیادہ محبوب تھے، انبیاء محبوب تھے یا دین محبوب تھے، اس طریقے کا سوال کرنا اور دلیل میں نبیوں کے مجاہدات کو، نبیوں کے تکلیفوں کو، ان کے مار کھانے کو، ان کے بھوکا رہنے کو پیش کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، اس سے احتراز کرنا چاہیے، جہاں کہیں بھی اس بات کو سنے اس کو روکنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔